अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मुनीर अज़हर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अल मुज़म्मिल लाइव टीवी का बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम हमारे मेहमान। नाज़रीन की वक़ार, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा है कि हम लेके आते हैं आपके अपने शहर मियाँ वाली की बड़ी प्यारी शख्सियात और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उनसे मज़ीद जो है हम आपको मोटिवेशनल कुछ सुनने को आपको मिल जाता है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। किरात की दुनिया में अपना अलग ही नाम रखने वाले मियाँ वाली की पहचान डेरा इस्माइल खान से इनका बेसिकली बिलोंग है। जनाब मेरी मुराद किबला कारी फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस चैनल के लिए मुख्तस किया। आगाज़ करूँगा कारी साहब आपसे। माशाल्लाह कारी मोहम्मद फ़रीद, अब माशाल्लाह आपकी ये पहचान है, बचपन में मोहम्मद फ़रीद के नाम से पहचान। तो जी ये मोहम्मद फ़रीद से कारी फ़रीद तक का सफ़र नाज़रीन से शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले इब्तदाई जो तालीम हासिल की, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, मेरी तकरीबन उम्र थी 8 साल। अच्छा जी। उस वक़्त मैंने हिफ्ज़ शुरू किया था। सुभान हिफ्ज़ तकरीबन हमारा अपना गाँव जो केच है अल्लाह। उसके अंदर मैंने हिफ्ज़ शुरू किया था और वहाँ पर मेरे 4 साल तकरीबन लगे थे। मैंने पूरी माशाल्लाह हिफ्ज़ माशाल्लाह। मुकम्मल किया था। 12 साल की उम्र थी, मैं हाफ़िज़ कुरान बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जब मैंने हिफ्ज़ किया तो उस वक्त मेरे स्कूल की तालीम 3 थी। तो मैंने कहा कि स्कूल भी मैं आगे मैंने जारी रखना है, दीन के स्कूल साथ दीन दुनिया के भी साथ दुनिया भी बिल्कुल जारी। लाजमी है। तो मैंने जो है ना साथ दुनियावी तालीम के लिए मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया 5वीं क्लास में। अच्छा जी। 5वीं क्लास से फिर मैं जो है ना 7वीं क्लास तक वहाँ पढ़ पढ़ा हूँ। मैंने हिफ्ज़ तो किया हुआ था, लेकिन मुझे शौक़ था एक कि मैं जो है ना आलम दीन बनूँ, कुरान को समझूँ तो सही और अपने फील्ड में रहो। अपनी फील्ड में रहूँ। मैं पहले जो है ना 3 साल जो है ना इससे निकल गया था, मुसल्ले पढ़ता था हर माशाल्लाह साल। मेरे जो है ना अभी तक कोई जो है ना मुसल्ला नहीं छूटा, माशाल्लाह। सारे मुसल्ले तकरीबन मैंने पढ़े हैं। तो मैंने जो है ना कहा कि मैं जो है ना इस फील्ड को आगे जारी रखता हूँ। तो वहाँ पर हमारे जो डेरा इस्माइल खान मेरा अक्सर गाँव है, तो वहाँ पर जो है ना इतनी तालीम तो नहीं थी कि साथ साथ स्कूल की भी तालीम हो और दीनी भी तालीम हो। तो हमने मियाँ वाली का सोचा, मियाँ वाली का सुना कि यहाँ पर जो है ना एक जामिया अकबरिया मदरसा है, उसमें जो है ना स्कूल की भी तालीम होती है और कुरान की भी कुरान की भी माशाल्लाह होती है। माशाल्लाह। तो मैंने जो है ना फिर इधर दाखिला लिया जामिया अकबरिया के अंदर। जामिया अकबरिया के अंदर मैं आया 8 क्लास में। 8 क्लास में मैंने शुरू किया और जो है ना 7 दरस निज़ामी मैंने शुरू कर दिया। माशाल्लाह। दरस निज़ामी के साथ साथ मैंने जो है ना इधर जो मियाँ वाली में आया था 2009 के अंदर मैं आया था। अच्छा 2009 से अब तक जो है ना मैं मियाँ वाली में हूँ। माशाल्लाह। 2009 से मैंने जो है ना 2017 के शुरू में जो है ना मैंने दरस निज़ामी जो आलमिया का कोर्स है वो मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने जब आलमिया का कोर्स मुकम्मल किया, उस्तादों की दुआएं थी और जो है ना उनकी मेहनत उस्तादों की, तो हमने जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से उस्तादों ने जो है ना दुआएं दी और जो है ना मुझे कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाए पढ़ाना। क्या मैंने बात। एक ही दरसगाह में पहले एक ही तालीम दरस हासिल की, जी फिर उधर ही पढ़ाना शुरू उधर ही किया। क्या पढ़ाना बात शुरू कर क्या दिया। बात। मैंने जो है ना स्कूल की तालीम भी उधर से हासिल की और अब जो है ना मैंने एमए कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल के साथ करता रहा हूँ क्या बात। और साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआएं और उस्तादों की मेहनत और उनकी दुआओं से मैंने जो है ना ये दोनों तालीमें हासिल की। ये संग मील अबूर किया यानी जी 2017 में। 2017 में मैंने अबूर किया और फिर जो है ना मैं साथ साथ अब तदरीस करता हूँ जामिया अकबरिया के अंदर, उस्तादों के साथ बैठकर पढ़ाता हूँ। और जामिया अकबरिया का जो फैज़ है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल। या पूरे जहाँ पर भी आप चले जाए ना तो जामिया अकबरिया के आपको ज़रूर स्टूडेंट मिलेंगे और जो है ना वो बड़ी बड़ी खिताबत में और जो है ना मदारस के अंदर वो पढ़ा रहे हैं। ये जामिया अकबरिया का फैज़ है। ये सारा फैज़ जो है ना ये ख्वाजा अकबर अली का है। ख्वाजा अकबर अली रहमतुल्लाह अलैह की ये जो मियाँ वाली की सरजमीन है ना, यहाँ पर अब भी आप चले जाए ना आपको वहाँ पर कुरान भी पढ़ते हुए नजर आएंगे और दरस निज़ामी भी। और वो जो है ना फिर आगे ये ज़ाया नहीं होते, बल्कि उनकी तालीम जो आगे होती है और जाती है और उनकी मेहनत जो होती है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कारी साहब कि मियाँ वाली की एक अजीम कदीमी दरसगाह जामिया अकबरिया का जो फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और माशाल्लाह कारी साहब भी अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बता रहे थे। अच्छा कारी साहब,
شوق آپ کو کیسے چڑھا؟ کس کو دیکھا بچپن میں بھی میں نے حفظ کرنا ہے، یا خاندانی طور پہ آپ آ رہے ہیں؟ ہمارے جو ہے نا پہلے خاندان کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے. اچھا آپ ہیں؟ پہلے جو ہے نا میرا بڑا بھائی ہے. اچھا بڑے بھائی کو میرے ماموں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں کی جو ہے نا اب ڈیتھ ہو گئی. وہ جو ہے نا انہوں نے 2000 کے اندر میرے بھائی کو کہا کہ آپ کو حفظ جو ہے نا پڑھاتے ہیں. اور میری والدہ کو بڑی شوق تھی. میری والدہ کہتی تھی کہ میں نے حافظ قرآن بنانا ہے. اب جو ہے نا ہم جو ہے نا ہمارے شہر کے اندر صرف 2 حافظ قرآن تھے اس وقت. تو ہم ان کو بھی دیکھتے تھے، یہ جو ہے نا حافظ قرآن ہے اور جو ہے نا ہمیں نہیں ہے. پھر جو ہے نا ہم 2 بھائی حافظ بنے. میرے ماموں نے جو ہے نا اپنے بیٹے کو اور میرے ایک دوسرا کزن تھا اس کو اور میرے بھائی کو مدرسے میں جو ہے نا داخل کروایا تھا. اور پھر دونوں نے تعلیم حاصل کی تھی. مجھے بھی شوق چڑھ گیا. تو میں کہتا تھا میں نے جانا ہے، حفظ کرنا ہے. اسکول پڑھتا تھا، مجھے کہتے نہیں تو ابھی چھوٹا ہے. میں کہتا نہیں یار میں جو ہے نا حفظ کرنا ہے. مجھے بہت شوق تھا جی. پھر جو ہے 10 نظامی جو ہے نا یہ میں نے دیکھا کہ علماء کی تقریریں سنتا تھا نا، اس سے مجھے میں کہتا تھا کہ میں بھی اسی طرح مقرر بناؤں. کیا بات. تو میں نے جو ہے درس نظامی میں بھی اس طرح شروع کیا. تو اچھا تدریس کے ساتھ ساتھ کوئی کتابت وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی کتابت وغیرہ بھی اس طرح محافلوں میں جاتے ہیں؟ جی محافلوں میں تو اتنا نہیں، لیکن جو ہے نا اپنے یہاں پر جمعہ وغیرہ خطابت کرتے ہیں. اور جو ہے نا یہ جو ہماری مسجد قباء ہے اس کے اندر ہم نے درس قرآن بھی شروع کیا ہوا ہے. تفسیر جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد نا ہر روز جو ہے نا 10 منٹ کا جو ہے نا ایک آیت کے اوپر جو ہے نا ہم تفسیر بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا قدم ہے میاں والی میں. اس سے پہلے بھی کئی مساجد پہ شروع ہوا ہے. تو ابھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے مسجد قباء کے اندر روکھڑی محلے کے اندر میاں والی کے اندر یہ موجود ہے. صبح فجر کے بعد اگر کوئی بھائی آنا چاہے علم حاصل کرنے کی غرض سے تو وہ یہاں آ کے حاصل کر سکتا ہے. اچھا قاری صاحب فیلڈ میں آپ آ گئے جی، آپ نے اپنی سٹوری بتائی محمد فرید سے قاری فرید تک کا سفر. اچھا اب جن ٹیچر سے آپ پڑھتے تھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ٹیچر کا بڑا روب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پہ، چاہے اسٹوڈنٹ کتنا بھی سکسیس ہو جائے نا ٹیچر کا ایک اپنا ایک روب ہوتا ہے. تو وہ روب اور دبدبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھانا، ان کے ساتھ میٹنگز میں جانا، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا؟ وہ بڑا ہی اچھا رہا ہے. ہمارے استاد جو ہے نا بڑے مخلص ہیں. اور وہ جو ہے نا پہلے ہمارے استاد عبدالغفور صاحب وہ اب جو ہے نا اس دنیا سے نہیں رہے، وہ پردہ فرما گئے ہیں. وہ بھی بڑے اچھے تھے اور ان کا ہمارے اوپر روب بڑا ہوتا تھا. ہم جو ہے نا پہلے تو ان کے ساتھ جھجکتے تھے، ساتھ بیٹھنے پہ بھی جو ہے نا کیسے بیٹھیں گے. لیکن استادوں کی جو ہے نا مخلصانہ گفتگو کی وجہ سے ہم ان سے متاثر ہوئے. اور وہ جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہم ان سے سبق بھی لیتے رہتے ہیں. ان گفتگو کے اندر کہیں میٹنگ پہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں سبق مل جاتا ہے. ابھی بھی ہم سبق یعنی کہ حاصل کرتے رہتے ہیں استادوں سے. بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر جو ہے نا قبر تک علم حاصل کریں. ناظرین عزیز کا ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی پیاری انٹرسٹنگ سی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. قاری فرید صاحب جب محمد فرید تھے بچپن کی عمر میں، کچھ بچے شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ لاڈ پن بھی ہوتا ہے، تو کوئی ایسی اسکول وغیرہ میں یا مدرسے میں کچھ ایسا سین ہوا ہو جو آپ کو بلا وجہ کوئی پنشمنٹ مل گئی ہو یا سزا مل گئی ہو جس میں آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، یا کوئی آپ کا کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ جو آپ کی جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں گزرا ہو، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ لائف کے اندر کوئی ایسا تو نہیں رہا ہمارا جو غلطی کے بغیر مجھے مارا ہو. لیکن جو ہے نا کچھ غلطی ہوتی تھی تو پھر ہمیں جو ہے نا کچھ ڈانٹ پڑتی تھی. لیکن ہاں اصلاح کے لیے وہ ہوتی تھی. اصلاح کے لیے اگر کوئی جو ہے نا ڈانٹ پڑے تو اس کو جو ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے نا ان کے استاذہ کی قصور ہے، بلکہ ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے. اسی طرح اگر استاذ ہمیں نصیحت اور مارتے رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ ہم نے چھوٹے تھے تو بچپن سے یہ بات سنتے آتے ہیں کہ جہاں ماں باپ اور جہاں ماں باپ اور ٹیچرز مارتے ہیں وہ جگہ جنت میں جاتے ہیں. یہ ایک بڑا ادب تھا سازہ کا جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا ناظرین جی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد موسٹلی کثیر تعداد ہے ہمارے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں حفظ کرنے کے بعد وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ جاتے ہیں. قاری صاحب ان کی جو لائن جاری ہوتی ہے نا اس سے ہٹ کے
کچھ فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے, کچھ دوستوں کی وجہ سے, کچھ صحبت کی وجہ سے وہ اپنی فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں. بھی یار یہ میں نے, ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ مطلب حفظ کے بعد اپنے مولوی بننے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. حالانکہ حفظ کرنے کے بعد جب آپ آگے درس نظامی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور بہت فیلڈز آ جاتی ہیں. آپ لیکچرار لگ سکتے ہیں, آپ محکمہ اوقاف میں بہت ساری جابس ہیں. تو اس حوالے سے آپ حافظ قرآن کو آگے کیا ایک مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں تو ایک مشورہ دوں گا کہ حافظ قرآن جو ہے نا وہ اس فیلڈ کو نہ چھوڑے. جتنا اس فیلڈ میں سکون ہے نا اتنا کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا. ہم جب پڑھاتے ہیں اور یہ جو علم دین حاصل ہم نے کیا ہے تو اس میں اتنا سکون ملا ہے کہ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کسی جو ہے نا بڑے بڑے وہ جو آرام سے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا ان کو اتنا سکون نہیں ملتا ہوگا جتنا ہمیں پڑھانے پہ ملتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ چھوڑنی نہیں چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہے نا اچھے جا سکتے ہیں, لیکچرار بن سکتے ہیں. لیکچرار جو ہے نا اب ہمارے استادوں کے بیٹے ہیں سب زیادہ عطا المصطفیٰ صاحب, وہ جو ہے نا اب لیکچرار ہے. انہوں نے ساتھ جو ہے نا حفظ بھی کیا تھا, وہ جو ہے نا اب لیکچرار بھی بن گیا, ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی. تو یہ جو ہے نا اس کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں, اب لیکچرار بن سکتے ہیں اور جو ہے نا آپ پی ایچ ڈی اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت سارا آگے جا سکتے ہیں. جی بالکل, بڑی پیاری بات ماشاء اللہ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی فیلڈ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی یہ اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہے. اچھا قاری صاحب, آپ کو میاں والی میں کافی عرصہ ہو گیا ہے, 2009 سے لے کے ابھی تک آپ ماشاءاللہ یہیں ہیں, تقریباً 13 سال یہ آپ کو ماشاءاللہ یہاں ہو چکے ہیں. میاں والی کے عوام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میاں والی کے عوام جو ہے نا اس کو میں جو ہے نا بڑی اچھی نظر سے, جو ان کے اندر احترام ہے نا وہ بڑا ہے. اپنے جو مولوی حضرات ہیں نا دوسرے آپ چلے جائیں تو وہاں پر اتنی عزت نہیں کرتے ہیں جتنی میاں والی کے اندر کرتے ہیں نا. مولوی حضرات کی ان کی جو ہے نا بڑی عزت کے ساتھ استاذی کہہ کر بلاتے ہیں اور جو ہے نا ان کی عزت کرتے ہیں, اور ان کے سامنے جو ہے نا اتنی باتیں زیادہ فضول نہیں کرتے, بلکہ وہ جو ہے نا اپنی حد میں رہتے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ میاں والی کے عوام کے اندر شعور ہے, یہ اچھی ہے. جہاں یہ بات آپ لوگ ہیں. اچھا, ہم ناظرین جی وقار قاری صاحب سے ہماری گفتگو بڑی پیاری ہے اور چل رہی ہے. دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو وائنڈ آؤٹ کروں, لیکن بس ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے مجھے اب آگے اجازت نہیں دے رہا. میں آخر میں جاتے جاتے قاری صاحب سے اپنے اہل میاں والی کے لیے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں تو آپ بسم اللہ کریں. میں اہل میاں والی کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جو میاں والی کے اندر ہے نا, ہمارے ساتھ ساتھی پڑھتے تھے تو وہ قرآن ہمارے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے, لیکن پھر انہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میاں والی کے جتنے بھی ہیں وہ جو ہے نا دین کو نہ چھوڑیں, بلکہ جو ہے نا دین کے ساتھ منسلک رہیں اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں. اس میں جو ہے نا بڑا فائدہ ہے کہ وہ جو ہے نا دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے. ان کا لب لباب یہ تھا کہ دین کو آپ دین کا دامن تھامے رکھیں, انشاءاللہ دنیا خود بخود آپ کے ساتھ آ جائے. ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, انشاءاللہ قاری صاحب اس کی تائید فرما دیں گے کہ حصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. آپ حدیث سے ثابت ہے. ناظرین کو وقار, اسی شعر کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر قاری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت مختص کیا. ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اچھی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل المزمل لائف ٹی وی.